حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میرے دل میں یہ خواہش رہی کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے متعلق سوال کروں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے حج کیا اور میں بھی آپ کے ہمراہ حج کے لیے گیا، چنانچہ جب وہ ایک دفعہ راستے سے ایک طرف ہوئے تو میں بھی اپنے پانی کا ایک برتن لے کر ان کے ہمراہ راستے سے الگ ہو گیا۔ پھر جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے ان سے عرض کی اے امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ 2 کون سی تھیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ پھر آپ نے تفصیل سے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے فرمایا میں اور میرے انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید سے تھے، ہم حوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور دوسرے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب میں آتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی خبریں اسے بتاتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر رعب و دبدبہ رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں ان پر غالب رہتی ہیں، چنانچہ ہماری عورتیں انصاری عورتوں کے آداب سیکھنے لگیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے مجھے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے اس کے جواب دینے پر جب ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، حتیٰ کہ بعض تو آپ سے دن سے رات تک لگ رہتی ہیں۔ میں یہ بات سن کر کانپ اٹھا اور کہا ان میں سے جس نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ یقیناً بڑے خسارے میں ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ پھر میں حفصہ رضی اللہ عنہما کے گھر گیا اور اس سے کہا اے حفصہ، کیا تم میں سے کچھ بیویاں دن سے رات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا پھر تم نے خود کو خسارے میں ڈال لیا ہے اور سراسر نقصان میں رکھا ہے۔ کیا تمہیں اس امر کا اندیشہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، پھر تم تباہ ہو جاؤ گی؟ خبردار، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبات نہ کیا کرو اور نہ کسی معاملے میں آپ کو جواب ہی دیا کرو اور نہ آپ سے علیحدہ ہی رہو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے، اس کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہمیں معلوم ہوا تھا کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے انصاری ساتھی اپنی باری کے دن دربار رسالت گئے ہوئے تھے۔ وہ رات گئے واپس آئے تو میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہا کیا عمر گھر میں موجود ہیں؟ میں گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلا تو اس نے کہا آج تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ ہولناک اور خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا حفصہ تو نقصان میں پڑ گئی اور نامراد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی خیال کیا کرتا تھا کہ عنقریب ایسا ہو جائے گا۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہن لیے اور نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ادا کی۔ آپ تو بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا اب روتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں پہلے متنبہ نہیں کیا تھا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بالا خانہ میں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔
میں وہاں سے نکلا اور ممبر کے پاس آیا۔ وہاں ممبر کے ارد گرد کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک ان کے ہمراہ بیٹھا رہا، پھر جب پریشانی کا مجھ پر غلبہ ہوا تو میں اس بالا خانے کے پاس آیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کے ایک حبشی غلام سے کہا عمر کے لیے اندر جانے کی اجازت لو۔ غلام اندر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی اور تمہارا ذکر بھی کیا تھا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں پھر واپس ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو ممبر کے ارد گرد تھے۔ پھر جب پریشانی نے زور مارا تو دوبارہ آ کر غلام سے کہا عمر کے لیے اندر جانے کی اجازت لو۔ اس غلام نے واپس آ کر دوبارہ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا تو آپ خاموش رہے۔ میں پھر واپس آ گیا، ممبر کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا غم پھر غالب آ گیا تو میں نے پھر غلام کے پاس آ کر اس سے کہا عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر گیا اور واپس آ کر اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا تو آپ خاموش رہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ غلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رسیوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جسم مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا۔ بان کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر پڑے تھے اور جس تکیے پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف ایک نظر اٹھا کر فرمایا نہیں۔ میں نے خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ پھر جب ہم نے مدینہ طیبہ میں ان لوگوں کے پاس آئے تو یہاں ان پر ان کی عورتوں کا غلبہ تھا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک دفعہ حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تھا اور اس سے کہا تھا اپنی اس سوکن کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے۔ ان کا اشارہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کی طرف تھا۔ میری یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ میں نے جب آپ کا تبسم دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا۔ اللہ کی قسم میں نے وہاں 3 کچی کھالوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی امت پر وسعت کرے۔ فارس اور روم کے لوگوں کو وسعت اور فراخی دی گئی ہے اور انہیں دنیا کا وافر حصہ دے دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن خطاب، تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو بلائی ملنے والی تھی وہ سب اس دنیا میں ہی دے دی گئی ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 29 دن تک علیحدگی اختیار کیے رکھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز افشا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں مہینہ بھر اپنی ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا تو آپ کو اس کا بہت رنج ہوا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لے گئے اور بیویوں کے گھروں میں جانے کی ابتدا ان سے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ہمارے گھروں میں مہینہ بھر تشریف نہیں لائیں گے۔ آج آپ نے 29ویں رات کی صبح کی ہے، میں نے تو گن گن کر یہ دن گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے۔ واقعی وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ آیات تخییر نازل فرمائی اور آپ اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ ہی کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار دیا تو سب نے وہی کچھ کیا جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کیا تھا۔